اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن وليك الحجة الحسن صلوات عليه وعلى آله في حال السعادة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وينهكا وتسكنه وعمك وهديه فيها سبيلا برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاک اللہ جناب علی عباس تلاوت حدیث قصہ کی سعادت حاصل فرما رہے تھے. لوگوں ہیں مقبول دو عالم آپ کی اس پر خلوص عبادت کو بارگاہ میں قبول فرمائیں. مولانا کرام خمسہ مجالس برائے اصال ثواب و بلندی درجات قبلہ و قبا حضرت علامہ سمیع اختر کی عالی مقامہ ہوں کہ بلندی درجات کے لیے خمسہ مجالس کی پہلی مجلس کا تلاوت حدیث قصہ سے باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے. جو معمولین فرش اجر سے دور ہیں ان کو شامل ثواب کرتے قطع کی بیدار سماعتوں کو نظر کر رہا ہوں کہ سراب جامع علم و ادب سے ہیں وہ لوگ، سراب جامع علم و ادب سے ہیں وہ لوگ جو بھی حصار ساقی کوثر میں آ گئے، جو بھی حصار ساقی کوثر میں آ گئے. ہر ہو کہ جون ہو کہ حبیب اور اوسجا، ہر ہو کہ جون ہو حبیب اور اوسجا قطرے حسینیت کے سمندر میں آ گئے. اس روز سے حدیث قصہ کی بنا پڑی، اس روز سے حدیث قصہ کی بنا پڑی جب 5 نور ایک ہی چادر میں آ گئے، جب 5 نور ایک ہی چادر میں آ گئے. جو امین فرش دور ہیں ان سے درخواست درخواست ہے فرش ادا کو تشریف لائیں. تلاوت حدیث قصہ سے مجلس ادا کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے. ملتمس ہے آج کی خمسہ مجالس کی پہلی مجلس ادا میں سوسانی کی سعادت جناب سید محمد علی نقوی سے ملتمس ہیں کہ سوسانی کے فرائض سے انجام دیں. علامہ جمعیت نقوی کے درجات کی بلندی کے لیے آواز بلند نعرہ صلوات. درود دیجیے
سجدے میں جاتا ہوں میں
زمین سے جابا خلق ہو گئی فدا جو مقام حضرت شاہ اسیر ہو کسی تذیر جب کوئی ظلم جب کوئی ظلم ہو دادا سنا کی روک پہ ہر پہ زمین سے دابا رو دیجیے سلام شہید ناز جانا نے جہاں ہے کربلا والے شہید ناز جانا
Kudri wo shab hai thori
Thank you.
اللہ اجرکم جزیرا مقدمہ دوار آپ کے ذریعے کو اس موسیقی کو اپنی وعدہ میں قبول فرمائیں۔ قوم کرام یہ مجلس رضا قبلہ و کعبہ حضرت علامہ ضمیر الدین نقوی کے کی تیاری ہے۔ آپ تمام ان سے خاص کے ایک سورہ فاتحہ علامہ ضمیر الدین نقوی اور اپنے معاون کو شامل کرتے ہوئے شدائے کے دعوت کریں۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ جب ہم ایک عطا پیش کر رہا ہوں جناب سید مرزا عابدی اور بابولین اسٹوڈنٹ سوسائٹی کی توفیقات میں ذات دی آپ کے بیدار سواتوں پر کہ جب ہم عزائے سبت پیغمبر میں آ رہے جب ہم عزائے سبت پیغمبر میں آ رہے ایسا لگا حسین کے لشکر میں آ رہے ایسا لگا حسین کے لشکر میں آ رہے دل کربلا پہنچ کے بہت مطمئن ہوا دل کربلا پہنچ کے بہت مطمئن ہوا ایک گھر کی آرزو تھی سو گھر میں آ گئے ایک گھر کی آرزو تھی سو گھر میں آ گئے آج کی فنکشن مجالس کی پہلی بڑی سزا میں 15 سے جناب سراج سے کہنا کلام پیش کرنے کی سامنے فرمائیں تو محمد و آل محمد بلندر صلی اللہ آپ مہمانی سے گزارش ہے کہ ایس او پی کا خیال رکھیں گا میرا فصل ماننے والے تو آگے بھی شکریہ تاکہ جو مومن ماننے والے ہیں وہ پریشانی کا سامنا ہو جو لڑکی بلندی میں درجات کے بابا صلی علیہ السلام محو ذکر عابد بیمار ہو جائے اگر یہ محو ذکر عابد بیمار ہو جائے زبان کو بیعت فاسد سے خود انکار ہو جائے اگر یہ ذکر عابد بیمار ہو جائے زبان کو بیعت فاسد سے خود انکار ہو جائے اور نہ جانے ان سے کیسے دشمنی رکھی زمانے میں نہ جانے ان سے کیسے دشمنی رکھی زمانے میں وہ جن کو دیکھ کر پہلی نظر میں پیار ہو جائے نہ جانے ان سے کیسے دشمنی رکھی زمانے وہ جن کو دیکھ کر پہلی نظر میں پیار ہو جائے کہ بلجت میں کبریا کے جو تیور سمجھتے ہیں بلجت میں کبریا کے جو تیور سمجھتے ہیں وہ لوگ بھی غدیر کو بہتر سمجھتے ہیں بلجت میں کبریا کے جو تیور سمجھتے ہیں وہ لوگ ہی غدیر کو بہتر سمجھتے ہیں خطرہ نہیں ہے خود کو سمندر سمجھتے ہیں خطرہ نہیں ہے اور سمندر سمجھتے ہیں خطرہ نہیں ہے اور سمندر سمجھتے ہیں خود کو جو مرتضیٰ کے برابر سمجھتے ہیں خطرہ نہیں ہے اور سمندر سمجھتے ہیں خود کو جو مرتضیٰ کے برابر سمجھتے ہیں میں خانہ غدیر میں ملتی ہے حسب زرد میں خانہ غدیر میں ملتی ہے حسب زرد اور کیا ہے زرد ساقی کوثر سمجھتے ہیں میں خانہ غدیر میں ملتی ہے حسب زرد اور کیا ہے زرد ساقی کوثر سمجھتے ہیں اور ذکر علی ہو کیسے ہمیں مت بتائیے
یہ ان لوگوں کے لیے جو گلو 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 ذکر علی ہو کیسے ہمیں مت بتائیے، شاعر ہیں ہم یہ آپ سے بہتر سمجھتے ہیں۔ ذکر علی ہو کیسے ہمیں مت بتائیے، شاعر ہیں ہم یہ آپ سے بہتر سمجھتے ہیں۔ رحمت بچائے گی انہیں رب کے عذاب سے، رحمت بچائے گی انہیں رب کے عذاب سے، حارث سمجھ رہا تھا جو اکثر سمجھتے ہیں۔ رحمت بچائے گی انہیں رب کے عذاب سے، رحمت بچائے گی انہیں رب کے عذاب سے، حارث سمجھ رہا تھا جو اکثر سمجھتے ہیں۔ حارث سمجھتا تھا، حارث سمجھ رہا تھا جو اکثر سمجھتے ہیں۔ اور عرفان مرتضیٰ تو بڑی بات ہے جناب، عرفان مرتضیٰ تو بڑی بات ہے، عرفان مرتضیٰ تو بڑی بات ہے جناب، سلمان کیا ہے کبھی ابو ذر سمجھتے ہیں۔ عرفان مرتضیٰ تو بڑی بات ہے جناب، سلمان کیا ہے کبھی ابو ذر سمجھتے ہیں۔ اور شاہانہ ہے مزاج ہمارا اسی لیے، شاہانہ ہے مزاج ہمارا اسی لیے، قمر کا اپنے آپ کو نوکر سمجھتے ہیں۔ مزاج ہمارا اسی لیے، شاہانہ ہے مزاج ہمارا اسی لیے، قمر کا اپنے آپ کو نوکر سمجھتے ہیں۔ اور جو ایک دن بچائے گی محشر کی دھوپ سے، جو ایک دن بچائے گی محشر کی دھوپ سے، ہم ذکر مرتضیٰ کو وہ چادر سمجھتے ہیں۔ بچائے گی محشر کی تو ایک دن بچائے گی محشر کی دھوپ سے، ہم ذکر مرتضیٰ کو چادر سمجھتے ہیں۔ اور سر کو اٹھا کے دیکھیں ذرا منبر غریب، سر کو اٹھا کے دیکھیں ذرا منبر غریب، وہ لوگ جو کہ خود کو قلاوت سمجھتے ہیں، سر کو اٹھا کے دیکھیں ذرا منبر، سر کو اٹھا کے دیکھیں ذرا منبر غریب، وہ لوگ جو خود کو خلاور سمجھتے ہیں۔ اور اعلان خون کو لہجہ قرآن سے سراج، اعلان خون کو لہجہ قرآن سے سراج، ہم قاری مصطفیٰ کے برابر سمجھتے ہیں۔ اعلان خون کو لہجہ قرآن سے سراج، ہم قاری مصطفیٰ کے برابر سمجھتے ہیں۔ بلغ میں کبریا کے جو تیور سمجھتے ہیں، وہ لوگ ہی غریب کو بہتر سمجھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جناب سراج حضرت سراج اپنا کلام پیش فرمائے تھے۔ لوگوں ہیں مقبول دو عالم آفکیس اور خلوص کلیے کو اس مدد کو بھی بارنا قبول فرمائے۔ مومن کرام خمسہ و درس کی آج کہیں میں سے منعقد ہوگی انشاءاللہ۔ دوسری مجلس منعقد ہوگی جس سے علامہ اسد علی زیدی صاحب خطاب فرمائیں گے، اور یہ 5 مجالس سے انشاءاللہ علامہ اسی مسجد سے خطاب فرمائیں گے، علامہ سید عزت عباس محمود چودھری مسجد سے خطاب فرمائیں گے، اور 5ویں اس آخری خمسہ مجالس سے مسجد سے علامہ سید کمال علی خطاب فرمائیں گے۔ اور انشاءاللہ مجلس عید سالہ اسی ماہ بعد میں شروع ہو جائے گی۔ آج تمام عوام سے پابندی وقت کے ساتھ شرکت کی ضرورت ہے۔ 4 مصرے آپ کے بیدار سماعت میں نظر کر رہا ہوں قبلہ کے درجان کے بندے کی ہے کہ پڑھیے نگاہ دل سے شہادت حسین کی، پڑھیے نگاہ دل سے شہادت حسین کی، وحدت کو کس قدر تھی ضرورت حسین کی، وحدت کو کس قدر تھی ضرورت حسین کی، اپنی بقا کے واسطے نیزے کی رحل پر، اپنی بقا کے واسطے نیزے کی رحل پر قرآن کر رہا تھا
تلاوت حسین کی، قرآن کر رہا تھا تلاوت حسین کی. آج کی پہلی مجلس ہے، برائے سارے ثواب و بلندی رضا حضرت علامہ سمیع اللہ رضی اللہ مقامہ سے خطاب کے جو مدرس ہیں قبلہ قابل محترم علامہ سید جوان حسین آبادی سے آج کی نشست سے خطاب فرمائے. دو ہاتھ بلند کریں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، آواز بلند نعرہ رسالت. آگے نشر کیا ہے تاکہ جو فاصلہ ہے فاصلہ کم ہو سکے. برائے صحت اسلام کی تمام مومنین مومنات کی بابا سے بلند نعرہ صلوات. محمد والے محمد محمد والے محمد ایک مرتبہ سورہ اور 3 مرتبہ سورہ سمجھائش برو غفور اللہ مقدس مختلفین کو اس میں صحیح حسن ربی اور تمام ربی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن قل الله احد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ کاشف الکروب وعالم الغیوب والمطلع علی اسرار القلوب والمنزہ عن الجہات والنقائص والعیوب والمستغنی عن الملبوس والمشروب والمدعوم غالب بعزته غیر مغلوب ظاہر بدلائلہ غیر محجوب والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین ووسیلتنا فی الدارین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد. الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر الله فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. صلوات الله. ارباب اعزاز، ارباب بلاد کی 5 روزہ مجالس بسجدہ ایصال ثواب برائے بلندی درجات اور برائے تسلیت و تعزیت برائے اعتراف خدمات مرحوم مغفور علامہ اعظمی اختر نقوی نور اللہ مرقدہ ان مجالس کا انعقاد کیا گیا ہے. اور ان مجالس کا اپنی ذات میں منعقد ہونا یہ آج اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ جو بھی اس فانی دنیا میں اپنے آپ کو ذکر علی سے منسلک کر لے گا پھر رہتی
دنیا تک علی اس کے ذکر کو مٹنے نہیں دیتے. دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی اللہ کے سال ثواب کے لیے مجالس کا انعقاد ہوا یا ہو رہا ہے یا ہوتا رہے گا، یہ اس بات کی غمازی کر رہا ہے کہ جو سودا ایک ذاکر کر کے جاتا ہے وہ سودا گھاٹے کا نہیں ہے، فائدے کا سودا ہے. اس لیے کہ اس فانی دنیا میں میتیں بہت اٹھتی ہیں، ہم نے بھی دیکھی، آپ نے بھی دیکھی. صبح و شام جنازے جا رہے ہیں اور تابوت خالی آ رہے ہیں، نہ جانے کتنے ذی نفس خواب تلے جا کر سو گئے، لیکن ان قبروں کا نہ عطا کسی کو معلوم ہے، نہ پتہ کسی کو معلوم ہے، نہ مرنے والے کے مندرجات کسی کو معلوم ہے، نہ اس کا اٹھنا بیٹھنا کسی کو معلوم ہے. لیکن ہاں جس کا اٹھنا بیٹھنا علی کے ذکر کے لیے وقف ہو جائے، پھر علی اس کے ذکر کو اپنے ذکر سے منسلک کر دیتے ہیں. جس کی زندگی ذکر علی میں گزرتی ہے، پھر مرنے کے بعد اس کا رشتہ علی سے ویسا ہی ہوتا ہے جیسے تسبیح کا سجدگاہ سے ہوتا ہے، روشنی کا سنت سے ہوتا ہے، مٹھاس کا پانی سے ہوتا ہے، اور خوشبو کا پھول سے ہوتا ہے. جیسے خوشبو پھول سے جدا نہیں ہو سکتی، روشنی سورج سے جدا نہیں ہو سکتی، مرنے کے بعد علی کا ذاکر بھی ذکر علی سے جدا نہیں ہوتا. آپ سب ذکر کی قدر کرنے والے بیٹھے، آپ سب ذاکرین پرور لوگ بیٹھے، جن تک حضور تشریف فرما ہے، جہاں تک بیٹھے، نوجوان بیٹھے. الحمدللہ ہم ذکر اور ذاکرین کی اہمیت کو سمجھنے والے لوگ ہیں. ذاکرین کی اہمیت کو اور ایک ذاکر کی اہمیت کو سمجھا گیا، تبھی تو اس مجلس کا انعقاد کیا گیا. میں جملہ سر مجلس، چونکہ آج پہلی مجلس ہے نا، تو بہت کچھ چیزیں جو پالیسی کے طور پر ہیں وہ اسی مجلس میں بیان ہوتی چلی جائیں. وہ تو میرے پاس جتنے ہمارے افاضل خطاب فرمائیں گے وہ سب روشنی ڈالیں گے اس پر. میں اپنے سے گفتگو یوں پیش کروں، یہ کیا ضرورت پیش آئی اس مجلس سے ادا کا انعقاد کرنے کی؟ کیوں 5 روزہ مجالس کا انعقاد ہوا؟ بھائی اسی لیے کہ فرمان امام ہے، من لم یشکر الناس لم یشکر المخلوق. دیکھو جو بندوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا ہے. یہ مجلس ہے برائے تشکر، برائے تشکر جو خدمات آپ نے پیش کی، آپ کی خدمات کا صلہ تو انہی سے آپ کو مل گیا ہوگا جن کا ذکر آپ کرتے تھے. ذرا ہماری طرف سے یہ ہدیہ تشکر بھی قبول فرما لیجیے گا. یہ تھوڑا سا ہدیہ تشکر ہمارا بھی قبول فرما لیا جائے. یہ فرمان امام ہے، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا ہے. تو اس مجلس کو ہدیہ تشکر کہہ لیجیے، ایصال ثواب کہہ لیجیے، تسلیت و تعزیت کہہ لیجیے، اسے ذکر کہہ لیجیے، مجلس کہہ لیجیے، پیار کہہ لیجیے، کچھ کہہ لیجیے. ذکر تو علی کا ہی ہونا ہے. یعنی اب اس سے بڑا، یعنی اس وقت ان کو روح بھی یہی دیکھ دیکھ کر جھوم رہی ہوگی کہ جو مشن چھوڑ کر آیا تھا وہ سسک نہیں رہا بلکہ پنپ رہا ہے. جو نیند چھوڑ کر گیا تھا وہی نیند آج پڑی ہوئی ہے. نام ہمارا ہے مگر ذکر مولا کا ہی ہو رہا ہے. یہ اس مجلس کی، یعنی اس مجلس کی جو زبان حال ہے وہ یہی ہے. یہ مجلس بول کے بتا رہی ہے کہ جو کہ مصروف سلام شہدا رہتا ہے وہ رہتا نہیں پر نام سدا رہتا ہے. آدم سے لے کر اب تک اور اب سے لے کر قیامت تک نہ جانے کتنے آ چکے اور مر چکے اور جا چکے، کہاں مر گئے کسی کو قبروں کا بھی نہیں پتا، نہ ان کی زندگی کا کسی کو پتا ہے، نہ ان کی خدمات دینیہ کا کسی کو علم ہے. لیکن کمال علی بن ابی طالب کی شان و مرتبے کے جو ایک لمحہ زندگی کا اپنا علی کے لیے وقف کر دے، جو ایک لمحہ وقف کر دے. علی چونکہ سخیوں کے امام ہے، علی کہتے ہیں اگر ایک لمحہ ہمارے لیے صرف کر دیا اب ہم تیرے ذکر کو اپنے ذکر سے منسلک کر لیں گے. اس لیے کہ ذکر علی کی حکمت ہی ہے. یہاں ایک غلط فہمی بھی دونوں ذہنوں سے دور ہوتی چلی جائے. یاد رہے ذکر علی کرنا علی کی ضرورت نہیں ہے، یہ ذاکر کی ضرورت ہے. جو اپنے کو زندہ رکھنا چاہتا ہے وہی علی کرتا ہے. اب سمجھ آیا ذکر علی سے دور ہونا خودکشی نہیں تو کیا. میں نے بھی بہت سوچا کہ یہ کیا کتاب بنا کا ماحول بنا ہوا ہے، کیوں علی علی ہو رہا ہے، کیوں علی علی کر رہے ہیں. تو
بات یہ ہے کہ ہم نے دیکھا اس دنیا کے اندر کہ یہاں تو ذرا سی حالت اگر پتلی ہو جائے تو کوئی پلٹ کے پوچھتا نہیں ہے، اس کے دروازے پہ کیوں نہ جائیں جو گروہوں کو گلے لگا لیتا ہے. بھائی تاریخ گواہ ہے. دیکھیے ایک موضوع دیا گیا ہے اور میں اسی موضوع پہ رہ کے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور اگر موضوع نہ بھی دیتے ہمارے مرتضیٰ بھائی تو ظاہر ہے کہ شخصیت کے مثال سوال کی بھی گفتگو ہو رہی ہے، تو ان کے اعتقاد اور عقیدے اور ان کے ذوق اور ان کے مسلک اور ان کے مشرب سے ہٹ کر مجلس ہونا بھی نہیں تھی، لیکن چونکہ موضوع دے ہی دیا ہے تو میں متصل ہو رہا ہوں اپنے موضوع سے براہ راست. آخر ضرورت کیا ہے کہ انسان ذکر علی ہی کرے؟ بھائی جانے کتنے لوگ دنیا میں گزر گئے، کسی اور کا ذکر کیوں نہ کر لیا جائے؟ ایسا کیا ہے علی کے اندر؟ یہ میری زبان نہیں ہے، میں دوسرے کی زبان اپنے منہ میں بن کے بول رہا ہوں. کیا ضرورت ہے کہ ذکر علی ہی کیا جائے؟ کیوں کسی اور کا ذکر نہیں کر لیتے؟ تو اس کا جواب ہم نے یہ دیا کہ زمانہ گرے پڑوں کو منہ نہیں لگاتا، لیکن علی تو اتنے غنی تھے کہ جو ان کے دروازے میں گر جائے اسے گلے لگا لیتے ہیں. کوئی تو پوچھے مجھ سے مولانا یہ کہاں کی باتیں کرنا ہے آپ کہ کوئی گر جائے تو علی گلے لگا لے؟ جا کے قرآن میں پڑھیے سورہ مبارکہ میں نجم موجود ہے. جب تک ستارہ آسمان کی زینت تھا لائٹ قسم نہ بنا، لیکن جیسے ہی علی کے دروازے کی طرف چلا والنجم اذا ہوا قسم میں ستارے کی جب گر رہا تھا. والنجم اذا ہوا. میرے عزیز میرے بھائی عباس حسن عابدی صاحب کو ذکر اور ذاکری سے وابستہ تشریف فرما، اور جتنے بیٹھے ہم سب اپنے اپنے دائرے کے اندر ذکر اہل بیت کرتے اور سننے والے بیٹھے. شکر ہے خدا کا اس نے ہمیں ذکر اور ذاکرین سے ہی منسلک رکھا ہے. میں ابھی ایک لفظ ایسوبی کا بولا دیا نا، آپ کے لفظ بھی یاد کرا دیا گیا ہمیں، جیسے ہمیں ٹارگیٹ کلنگ پہلے یاد کرایا گیا تھا، لوڈ شیڈنگ یاد کرایا، اب ایک لفظ یاد کرا دیا ہے ایس او پی. تو بھائی بات یہ ہے کہ ٹھیک ہوگی ایس او پی میڈیکل کی سراخوں پر، لیکن ہمارے عقیدے کی بھی کچھ ایس او پیز ہیں، اور عقیدے کی ایس او پیز میں دشمن علی کو دور رکھو، علی کے دوستوں علی رکھو. یہ ہمارے عقیدے کی ایس او پی ہے، ہمارے عقیدے کی ایس او پی ہے، اور یہ کسی کے بیانیے کی بات بدلے گی نہیں. یہ ایس او پی قرآن میں ہو چکی ہے، رسول نے بتا دیا ہے جو علی کا ہو وہ تمہارا اپنا ہے، چاہے تمہارے باپ کا دشمن کیوں نہ ہو. جو علی کا نہیں ہے وہ دشمن ہے، چاہے سارا باپ ہی کیوں نہ ہو. عقیدہ تو یہ بولتا ہے، اس لیے کہ اپنے معمولات زندگی کو محبت دینے کے ذریعے سے طے کرتے چلے جاؤ. جو جتنا علی کا ہے وہ اتنا تمہارا ہے، جو علی کا نہ ہو سکے وہ ہمارا اور تمہارا کیا ہوگا. تو ہم نے بڑا سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا کہ ہم نے ذکر علی سے اپنے آپ کو مزین کر دیا. تو یاد رکھیے کہ علی ذاکرین کے محتاج نہیں، ذاکرین ذکر علی کے محتاج ہے. آج اگر کوئی زندہ کسی کو رکھ رہا ہے، نہ جانے جوش بڑی آبادی میں شاعروں کی فہرست میں کہاں چلے جاتے، اگر نہ پڑھتے حوالات کے اندر اور نہ کہتے کہ جملہ کے کیا چرخے نوے بشر کے تارے ہیں حسین، کیا صرف مسلمانوں کے پیارے ہیں حسین. انسان کو بیدار تو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. آج جو شاعر زندہ ہے علی کی وجہ سے زندہ ہے، آج جو لیکھک زندہ ہے علی کی وجہ سے زندہ ہے، آج کوئی نظریہ ساز زندہ ہے علی کی وجہ سے زندہ ہے، آج اگر کوئی مورخ زندہ ہے علی کی وجہ سے زندہ ہے، آج اگر کوئی ذاکر زندہ ہے تو علی کی ذکر کی وجہ سے زندہ ہے. اور آج جس کی مجلس ہو رہی ہے اس کی زندگی کی سب سے بڑی دلیل ہے، کیونکہ وہ زندگی میں خود زندوں کا ذکر کرتا تھا، مرنے کے بعد بھی زندہ ہے. باقی تو سب جو ہے جو چلتی پھرتی لاش ہے مگر زندہ نہیں ہے. یہ جملہ بڑا فرمائیے اللہ صلی اللہ علیہ جعفر بھائی فرمائیے یا میں بتا رہا ہوں کہ گفتگو چونکہ جو محور ہے گفتگو کا ہم اس سے ہٹ ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ جس شخصیت کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں تو گفتگو طواف کرے گی، گفتگو خود اپنے مدار کے گرد جو ہے وہ چکر لگاتی رہے گی. تو میں نے اس مجلس سے اصال ثواب کے لیے جو بھی نام دیجیے اس مجلس کو، اس مجلس سے ہدیہ تشکر ہم شکریہ ادا کر رہے ہیں، ہم سب جمع ہوئے شکریہ ادا کرنے کے لیے مرحوم مغفور اللہ علامہ نقوی کا کہ آپ نے جو زندگی ذکر اہل بیت میں گزاری تو ہم بھی آپ کی پیروی کرتے ہوئے علی علی کرتے ہوئے آ رہے ہیں.
ہم بھی پیچھے پیچھے، ہم بھی علی علی کرتے ہوئے آ رہے ہیں، ہم بھی اس راستے سے، اس مسلک سے، اس مشرب چھٹیں گے نہیں جس پر آپ تھے، اور آپ اپنے سامنے کو چھوڑ کر جس مشرب پر گئے ہیں، اور ہونا بھی یہی چاہیے، اس لیے کہ ممبر جس شخصیت سے منسوب ہو اس پر اسی کا ذکر گزشتہ ہے۔ یہ ممبر تاریخ میں یا رسول کا کہا گیا یا علی کا کہا گیا، دوسرا یا تیسرا نام ہم نے نہیں سنا کہ اس ممبر کو کبھی کچھ اور کہا گیا ہو۔ ممبر یا رسول کا کہا گیا یا ممبر علی کا کہا گیا، لیکن ایک روایت پوری نگاہ سے گزری، اس روایت میں بڑے مسئلے حل کر دیے۔ روایت میں فوائد محرمہ میں امام ابن حجر مکی نے اس روایت میں لکھا کہ خلیفہ اول کا زمانہ تھا اور ان کی خلافت قائم ہو چکی تھی، مسجد نبوی کا دروازہ کھلا، ایسے میں فاطمہ زہرا کے گھر سے حسن مشتبہ گھر سے برآمد ہوئے اور تیزی سے اپنے گھر کے صحن سے نکلتے ہوئے آئے، اور جیسے گھر کے قریب پہنچے، جنہوں نے روایت سنی ہو یقیناً نتیجے تک پہنچتے چلے گئے، ممبر کے قریب آئے، دیکھا کہ خلیفہ پر بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں، ذرا دیکھیے ممبر ہے کس کا، تو جب طے ہو جائے کہ جس کا ہے تو پھر اس سے ہٹنا نہیں ہے۔ خلیفہ پر گفتگو کر رہے ہیں، امام حسن قریب آئے، قریب آئے، آنے کے بعد ان کی ہوا کو کھینچا اور کھینچنے کے بعد کہا انزل عن منبر ابی، میرے باپ کے ممبر سے نیچے اتریے گا۔ بچوں فرمائے جانے کے نام میں ایک نفسیاتی مسئلہ بھی کرتا ہوں، ایک بچوں کی نفسیات کیا ہوتی ہے۔ دیکھیے بچے نے جملہ کہا اور کہنے والا جس سے کہا جا رہا ہے وہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، وہ ایک بڑا آدمی ہے، ایک بزرگ شخصیت ہے، ممبر پہ بیٹھے ہوئے، کہا انزل عن منبر ابی، میرے باپ کے ممبر سے نیچے اترو۔ اب کیا خیال ہے اگر میں روایت روک دوں، کیا ذہن میں آ رہا ہے کہ وہی کیا اترے ہوں گے یا ہوا کو چھوڑا کے خطبہ شروع کر دیا ہوگا؟ نہیں، اگر کوئی اور ہوتا جو معرفت نہ رکھتا ہو تو ممکن ہے ہوا کو چھوڑا کے خطبہ شروع کر دیتا، لیکن چونکہ وہ جانتے تھے یہی بارش ممبر ہے، خطبے کو چھوڑا، ممبر سے نیچے اترے، حسن کو گلے لگایا اور تاریخی جملہ خلیفہ اول نے دے دیا، فرمایا لقد صدقت ھذا منبر ابینا لا منبر ابی، بیٹے تم نے سچ کہا، تمہارے باپ کا ممبر ہے، ہمارے باپ کا نہیں ہے۔ 1400 سال پہلے فیصلہ ہو گیا ہے، تم نے سچ کہا ہے۔ کیا اب ہے کسی میں ہمت؟ بھائی ہم میں تو کم سے کم ہمت نہیں ہے کہ جب اتنے بڑے شخص کی کوٹیشن آ گئی ہو تب کوئی پریشان نہیں ہوگا جو اتنی بڑی شخصیت کی کوٹیشن کے بعد دلایا کرے کہیں نہیں ہو سکتا۔ خلیفہ اول نے فیصلہ کر دیا، کہا تمہارے ہی باپ کا ممبر ہے، ہمارا نہیں ہے، لیکن ایک سوال اپنے آپ سے کرنا ہو، روایت ختم ہو گئی، کیا یہ ممبر حسن کے نانا کا نہیں تھا؟ اچھا بھائی باپ سے پہلے تو نانا کا تھا، تو یہ کیوں نہ کہا انزل عن منبر جدی، بولے نانا کے ممبر سے اٹھ روکا نہیں، اس لیے کہ نواسا دیکھ چکا تھا غدیر میں ممبر اور ہجرت میں بستر دونوں بابوں کو مل چکا ہے، تو جو علی کا ہے اس پر نہ کوئی اور اچھا لگتا ہے نہ کسی اور کا چرچا اچھا لگتا ہے۔ ہماری بھی اڑا سنتے چلے جائیے، ہماری مجبوریاں کیا ہے، ہم بھی بندے ہوئے ہیں، ہم آگے نہیں بڑھ سکتے روایات سے، ہم اقدار سے آگے نہیں بڑھ سکتے، ہم ممبر کی SOPs سے آگے نہیں بڑھ سکتے، ممبر کی SOPs ہے علی 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 بیان کرتے جاؤ، اس لیے کہ علی علی کے قرآن بھی ہے، ایمان بھی ہے، اسلام بھی ہے، دین بھی ہے، عقیدہ بھی ہے، عمل بھی ہے۔ کوئی بیوقوف بھی ہوگا جو علی کو ہم سیدھے سادہ سمجھتا ہو، علی ہو تو ایمان قابل قبول ہے، علی ہو تو عقیدہ قابل قبول ہے، علی نہ ہو تو اللہ کو نہ نمازی قبول ہے نہ حاجی قبول ہے۔ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے۔ آج کی حد تک اتنی طویل کافی ہے اور گفتگو چونکہ طویل ہے لہٰذا اس مقام پہ میں گفتگو کو حوالے کر رہا ہوں۔ میں نے اس پوری مجلس کے لیے ایک آیت کو تلاوت کیا ہے اور ہم نے موضوع اور عنوان ہی اپنا جو ہے وہ علم و حکمت سے مزین کیا ہے، اور پانچوں مجلس ایسی بھی یقیناً آپ مجھ سے بہتر آپ کتاب سماعت فرماتے رہیں گے انشاءاللہ۔ سورہ مبارکہ لقمان کی 12ویں آیت ہے اور 12 اماموں کے فضل سے آیت بھی 12ویں ہی ہم نے اختیار کی ہے۔ سورہ مبارکہ لقمان آیت کا نشان 12۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی۔ انشکر اللہ، ہم نے لقمان سے کہا کہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہو۔ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور ہم نے یہ بھی بتا دیا کہ جو شکر تم کر رہے ہو وہ ہم پر کوئی احسان نہیں کر رہے، اپنے لیے کر رہے ہو۔ قاعدہ محفوظ سمجھیے گا، شکریہ کا فلسفہ، شکریہ کا فلسفہ کیا؟ اگر کوئی شکریہ کر رہا ہے تو اللہ پہ احسان نہیں جتلا رہا ہے، یعنی اس کا بدلہ نہیں چکا دیا۔ جو شکریہ کر رہا ہے وہ اپنے لیے کر رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟
جب شکریہ کرے گا تو اللہ نعمتوں کو دگنا کر دے گا، بڑھا دیتا ہے. اس کا قاعدہ ہے قرآن میں لئن کفرتم ان عذابی لشدید. اللہ کہتا ہے میری نعمتوں کو شکر کرو گے تو دگنا کرتا رہوں گا. اور اس کے بعد قرآن نے کہا ومن کفر، اور جس نے ہمارا شکر نہ کیا فإن اللہ غنی حمید، تو بس اللہ تو بے نیاز ہے اور حمید ہے. انداز دیکھیں قرآن مجید کے یہ آخری کے جو ٹکڑے ہوتے ہیں نا آیات کے، ان اللہ عزیز غفور ان اللہ لطیف خبیر، یہ جو ٹکڑا آخر میں آتا ہے آیتوں میں ہمیشہ، یہ عبث نہیں ہے، ایسی نہیں کہتی اللہ نے جملہ پورا کرنے کے لیے کوئی بات کہتی ہے. اس ٹکڑے کا اس کی آیت سے تعلق ہوتا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں جو ہمارا شکر ادا نہیں کرے گا تو ہمارا کچھ نہیں بگاڑے گا. ہم تو ہیں بے نیاز، جو رہا سا اس کے پاس سے ہم وہ بھی چھین لیں گے. شکر نعمت کا فلسفہ یہ ہے کہ تھوڑا بھی شکر ہو تو وہ تھوڑا زیادہ ہو جاتا ہے، اور اگر تھوڑے میں شکر نہ ہو تو دروازہ تو ویسے ہی بند ہوتا ہے، وہ تھوڑا بھی ہاتھ سے چھن جاتا ہے. اللہ نے مسلمانوں کو دی تھی رسول کی نعمت، اور کہا اس نعمت کا شکریہ ادا کرو. جنہوں نے ادا کیا وہ آج تک امامت لیے بیٹھے ہوئے، جنہوں نے کہہ دیا ہم جیسے تھے نبوت کے بعد نہیں ہے امامت نہیں ہے، وہ گھر بدل پھر رہے ہیں، شہر شہر پھر رہے ہیں، ان کو کوئی ٹھکانا ہی نہیں مل رہا. ہم ٹھکانے سے بیٹھے امام والا تو ہمارے پاس، ہمیں ٹھکانے سے بیٹھے ہوئے. امامت کے بعد ہمارے یہاں عقیدہ امامت کا ہے، نبوت کے بعد ہمارے یہاں فوراً قیامت کسی بن کے نہیں گر گئی، اس لیے کہ عقیدے کے اندر اصول دین میں نبوت کے بعد امامت نہ ہو تو قیامت بھی سامنے کھڑی ہوتی ہے. یہ بھی بھلا کیجیے امامت کا کہ قیامت اور ہمارے بیچ میں پارا کھڑے ہوئے. ہم قیامت سے پہلے بچے ہوئے ہیں اور قیامت میں بھی ہماری بچے تھے، اور قیامت سے پہلے قیامت میں وہ ہے جس کے پاس نبوت کے بعد قیامت ہے اور امامت نہیں ہے. یہ ہے سورہ مبارکہ لقمان کی 12ویں آیت. اب میں چونکہ مجلس میں عرض کر رہا ہوں کہ یعنی کئی موضوع ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ میں قرآنیات پہ بات کروں، میں تاریخ میں کچھ بات کر لوں یا کس چیز پہ بات کروں، کیونکہ جس شخصیت کی ہم مجلس کر رہے ہیں یہاں بیٹھ کر اور جس سے منسوب ہے، جن کے بلندی درجات کے لیے ان کے موضوعات خود کثیر جہاد ہوتے تھے. کبھی کچھ پڑھ رہے ہیں، کبھی کچھ پڑھ رہے ہیں، کبھی کچھ بول رہے ہیں. گلدستہ ہوا کرتا تھا. تمہیں تاریخ کا شوق ہے میں یہ بھول لے جاؤ، تمہیں قرآن کا شوق ہے میں یہ بھول لے جاؤ، تمہیں حدیثیں سننی ہے میں یہ بھول لے جاؤ، تمہیں قرآن کافی کی بیماری ہے میں قرآن کی آیتیں لے جاؤ. منع نہیں کرتے تھے کسی دوستی کی مجلس ہے نا، مجلس میں منع تو کرنے لیں گے تو گلدستہ ہوا کرتا تھا. تب میں سمجھ نہیں پا رہا کہ کیا کہتا ہے، لیکن بہرحال کوئی موضوع تو بیان کرنا ہے. دیکھیے سورہ مبارکہ لقمان، سب جانتے ہیں حضرت لقمان حکیم کے بارے میں ہے اور ان کے نام سے منسوب ہے. ہمارے یہاں ہمارے شیعہ مفسرین میں شیخ طبرسی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی تفسیر التبیان، البیان جو ہے وہ الگ ہے، شیخ طوسی کی تفسیر تبیان شیخ طبرسی، انہوں نے محقق قول یعنی طے شدہ ریسرچ جو قول ہے شیعہ علماء کا حضرت لقمان کے بارے میں وہ یہ ہے کہ انہو لیسا من نبی، حضرت لقمان نبی نہیں تھے. ٹھیک ہے، یہ ائمہ اہل بیت بھی ہیں جو اتنی پرانی خبریں دے رہے ہیں. حضرت لقمان کس زمانے میں تھے؟ روایات میں ہے انہو عاش فی زمن داؤد علیہ السلام. کمال ہے، یہ وہی بتا سکتا ہے نا داؤد کا وارث ہو. جو ایمان بھی اور صاحبات لایا اسے کیا پتا، اسے تو تاریخ ہی نہیں پتا کہ باہر آئے کیسے پتا. تو داؤد کی خبریں کیا ہاں سنائے گا؟ معصوم سے پوچھا گیا من ہوا لقمان، لقمان کون تھے؟ فرمایا کان حکیمن، صاحب حکمت تھے. انصاری والے حکیم نہیں، صاحب حکمت تھے. پوچھا گیا تھے کون؟ فرمایا انہو کان عبدا مملوکا حبشیا، پرانے زمانے میں حبشی غلام تھے. غلام جو پہلے بنائے جاتے تھے، آقا غلام کا جو زمانہ ہوتا تھا باقاعدہ عرب میں جو ہوا کرتا تھا. اور پھر روایت میں یہ موجود ہے ہمارے یہاں، معصوم فرماتے ہیں انہو اول عبد آقا، حضرت لقمان کو پہلے غلام تھے جسے آدم کی نسل میں پہلی بار کسی کو آزاد کرایا گیا ہے. یعنی غلاموں میں سب سے پہلے جسے آزاد کروایا گیا وہ حضرت لقمان تھے. اچھا، کیونکہ ان کا نام منسوب ہو گیا لقمان حکیم، یہ طے ہے کہ حکیم حکمت سے ماخوذ ہے. اور اب میں ذرا تھوڑا سبق بھی تو پڑھ دوں جو سبق تیار کیا ہے. دیکھیں حکمت، لفظ حکمت اگر آپ لکھیں الحکمت چھوٹی ٹے کے ساتھ، پورے قرآن مجید میں 17 مرتبہ لفظ حکمت آیا ہوا ہے. پورا قرآن الحمد للہ سے لے کر والناس تک 17 مرتبہ الحکمت آیا.
اور 20 مرتبہ حکمت کے روٹ ورڈ کے جو دوسرے الفاظ ہیں، حکم، حکام، روٹ ورڈ وہی ہے، ہا کاف میم، جسے مصدر کہتے ہیں. اصلی حروف وہ یہ 3 ہا کاف میم. الحکمہ 17 مرتبہ اور روٹ ورڈ ملا کر پورے قرآن میں 20 مرتبہ حکمت کی باتیں اللہ نے کی ہیں. حضرت لقمان صاحب حکمت تھے. معصوم سے یہ پوچھا گیا کہ یہ بتائیے جو ان کو حکمت دی گئی تھی اس سے مراد کیا ہے؟ ذاکر نام کا صحابی حشام ابن حکم جس کے مناظرے بڑے مشہور ہیں، چھٹے امام کا بھی دور دیکھا ہے، ساتھ امام کا بھی دیکھا ہے، بڑا خطرناک آدمی تھا اور بڑا معتبر صحابی تھا. ہمارے ساتھ امام کا خطرناک ان کے لیے تھا، ہمارے ان کو باعث رحمت تھا. حضرت حشام ابن حکم میرے ساتھ امام کا تلمیذ ہے، ان کا صحابی ہے. اس نے پوچھا کہ یہ بتائیے جو حضرت سلیمان کے بارے میں کہا جاتا ہے، لقمان اسلام کے بارے میں ان کو حکمت دی گئی، اس سے مراد کیا ہے؟ اور فرمائی یعنی الفہم والعقل. کیا دیا گیا تھا لقمان کو؟ فہم اور عقل. یہ دو چیزیں لقمان علیہ السلام کے پاس تھی. ان کے نام پر یہ پورا سورہ ہے. اب میں یہیں سے گفتگو شروع کر رہا ہوں. آخر قرآن مجید میں مختلف سوروں کے جو مختلف نام ہیں یہ اللہ نے کیوں رکھے؟ کوئی تو حکمت نہیں ہوگی پروردگار کی، یا اسی نام رکھ دیے پروردگار عالم میں؟ نہیں عزیزان گرامی. مفسرین نے 2 جواب دیے. پہلا جواب یہ ہے کہ یہ نام یا تو خود رسول اللہ نے طے کیے بات میں، ایک قول یہ ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ سورہ کا نام بھی اللہ کی طرف سے ہی رکھ کر آتا تھا. دونوں میں سے جو بھی قول ہو ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا. سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اگر سورہ بقرہ کو بقرہ کہا گیا تو کیوں کہا گیا؟ بقرہ تو کہتے ہیں کیوں کہا گیا؟ گائے کے نام پر پہلا سورہ کیوں ہے؟ اگر سورہ نمل کا نام نمل پہ رکھا تو نمل تو کہتے ہیں چیونٹی کو، تو چیونٹی کے نام پہ سورہ کیوں رکھا گیا؟ اگر عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کے جالے کو تو سورۃ العنکبوت مکڑی کے جالے کے نام پہ سورہ کیوں رکھا گیا؟ یہ قرآنیات کے سوالات نہیں ہیں کہ آخر کیا حکمت ہے پروردگار عالم کی؟ سورۃ الفیل ہاتھی کے نام پر سورہ ہے، ہاتھی کے نام پر سورہ ہے. سورۃ البلد شہر مکہ کے نام پہ پورا سورہ اتارا. اب اس کا جواب مفسرین کرام نے یہ دیا کہ چونکہ جس سورے کا جو مرکزی خیال ہوتا تھا، سینٹرل آئیڈیا، یعنی جو سورہ جس میں کسی واقعے کے حوالے سے اترا ہوتا تھا، اس مرکزی واقعے کو دیکھتے ہوئے پروردگار نے سورے کا نام رکھ دیا ہے. اب میں آپ کے بات کی دلیل دوں. سورہ بقرہ کا نام بقرہ کیوں رکھا؟ اس میں بنی اسرائیل کی گائے کا ذکر ہے. اچھا گائے بہت کہتے ہیں مولانا بنی اسرائیل کا تو بچڑا تھا، تو بچڑا اکیلا تھوڑی تھا، گائے بھی تو تھی، جوڑا پورا بنا ہے نا. بچڑا الگ تھا جو سامنے نے بنایا تھا اور گائے الگ تھی بقرہ. اچھا بقرہ کہتے ہیں گائے کو. اس کا رنگ تھا کتھئی کلر کا، کتھئی کلر کا اس کا رنگ تھا. ہمارے یہاں روایتیں موجود ہیں. اللہ مجلسی نے تحریر الاسلام میں لکھا کہ چونکہ بنی اسرائیل کی گائے کا رنگ خاکی تھا، یعنی کوئی گھر کا پڑا، اور اس کے لیے قرآن میں آئے تھے وہ تسر اللہ الناظرین، وہ اپنے دیکھنے والوں کو سرور بخشتی تھی. اللہ مجلسی روایت دیتے ہیں معصوم نے فرمایا جو شخص غم و اندوہ سے نجات چاہتا ہو اسے چاہیے کہ کتھئی موزے پہنا کرے. اور اس کا دلائل کیا کیا امام مجلسی کا استدلال نہیں ہے. کوئی کہے ہاں بھائی مجلسی نے کہہ دیا تھا، نہیں، معصوم فرمایا، معصوم فرمایا چونکہ بنی اسرائیل کی گائے کا رنگ کتھئی تھا تو یہ استدلال رکھتے ہوئے یہ حکم آیا. تو سورہ بقرہ کو بقرہ اس لیے کہا گیا کیونکہ وہاں مرکزی کردار بنی اسرائیل اور ان کی گائے تھی، لہٰذا اس کا نام اس پہ رکھا. سورہ نمل، یہ نمل کے نام پہ کیوں رکھ دیا؟ اللہ نے حضرت چونکیاں کتنی ہم پیروں تلے رول دیتے ہیں صبح سے لے کے شام تک، اور اللہ نے اس کے نام پہ پورا سورہ رکھ دیا. اللہ نے کہا نہیں، چونکہ اس سورے کا مرکزی کردار ایک چونٹی ہے. میں نے کہا پروردگار تیری کتاب تو حکیم ہے، تو خود حکیم ہے، ایک چونٹی کے نام پہ سورہ کیوں کا صبر تو کرو. اگر وہ عام چونٹی ہوتی تو ہم سے کرنا کرتے، لیکن وہ چونٹی سلیمان کے دنبتوں ہاتھوں پہ باتیں کر رہی ہے اور نبی کے ہاتھوں پہ آ رہے کوئی عام بات تو نہیں ہوتا. اگر نبی کے ہاتھ پر چونٹی بھی بات کرے تو اس لائق ہے کہ اس کے نام پر سورہ رکھا جائے. مجھے مسلمان کی عقل سمجھ میں آئی. چونٹی اگر ہاتھ پر آئے تو لائق وزیر بن جائے اور یہ اگر کمرے پر آ جائے تو پھر میری تم جیسا پھر بھی تم جیسا. سورہ نمل، سورہ نمل کو نمل کیوں
کا آگے کیونکہ وہ مرکزی کردار چونٹی کا تھا اور اس کے گرد وہ سورہ گھوم رہا تھا اور چونٹی ہاتھ پر تھی اور جو نبی کے ہاتھ پر آ جائے اس لائق ہے کہ ایک سورہ تو اس کے لیے اتار دیا جائے. یہ سورہ عنکبوت اور وجہ مغربی کے جھالے کے نام پر سورہ کیوں رکھا تم نے؟ اللہ نے کہا تم بھول سکتے ہو احسان فراموش ہو تم لوگ, تمہاری دنیا موسم خوش ہے, تم احسان کو فراموش کر دیتے ہو. ہم نے تو خود قاعدہ لوگوں کو دیا ہے ہل جزاء الاحسان الا الاحسان. ہم اپنے قاعدے سے کیسے پھر سکتے ہیں؟ میں نے کہا بابا جان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کون سی مغربی کون سا احسان کیا باتیں کر رہا. اللہ نے کہا تم بھول گئے جب ہمارا نبی باہر میں تھا ایک مغربی نے باہر سے چالا بنایا تھا. میں نے کہا ہم تو بھول گئے, مجھے یاد رہا کہ ہم تو احسان کو نہیں بھولتے. مغربی نے باہر سے چالا بنایا, باہر سے چالا بنا کر جان بچائی. اللہ نے قیامت تک کے لیے سونا رکھ دیا. اس کا مطلب یہ ہوا اگر کوئی باہر سے بھی ساری باتیں کچھ اشاروں میں پہنچتے چلے جائیں, اگر کوئی باہر سے بھی جان بچا رہا ہو تو اس لائق ہے کہ اس کے نام پر سورہ اتر جائے. اگر کسی اور نے کوئی مدد کی ہوتی تو سورہ نہ صحیح ایک آیت ہی نازل ہو جاتی. کوئی آیت موجود نہیں ہے, کوئی آیت موجود نہیں ہے. سورہ بلد موجود ہے, سورہ فیل موجود ہے. ہر سورہ کی ایک وجہ تسمیہ ہے, ہر سورہ کی ایک علت ہے, ایک مقام اور ایک اللہ نے پیچھے کے پورا پس منظر رکھا ہے. سورہ مبارک لقمان حضرت لقمان حکیم کے نام سے منسوب ہے. اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لقمان الحکمت, ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی. میں نے ابھی آپ سے کہا لفظ حکمت, آج ذرا لفظ حکمت کی بھی کچھ روتات بیان کری جائے کہ آپ کی لفظ حکمت ہم اردو میں بہت سن رہے ہوتے ہیں. ہمارے اردو کے عرف میں اکثر طور پر جب حکمت کہا جا رہا ہوتا ہے اس سے مراد سب طب لے رہے ہوتے ہیں, اسلامی طب جسے کہا جاتا ہے یا نہیں ہے کہ بھائی حکمت میں تو بڑے علاج آتے ہیں, اس سے مراد کیا ہوتے ہیں اسلامک جو میڈیکل ہے. ٹھیک ہے, یہاں جو لفظ حکمت ہم پڑھ رہے ہیں جس کی ہم بات کر رہے ہیں اس سے مراد وہ والی قرآن نہیں ہے. یہاں حکمت کا ایک مستقل معنی ہے, حکمت کا ایک ڈکشنری والا معنی ہے, ایک اس کا اصطلاحی معنی ہے. یعنی اصطلاحی معنی جس زبان میں اللہ نے قرآن میں استعمال کیا ہے. اللہ جو بار بار کہہ رہا ہے ہم نے حکمت دی, ہم نے حکمت دی, ہم نے حکمت دی, اس سے مراد کیا ہے؟ حکمت سے مراد عام لفظوں میں بالکل تاکہ میری اور آپ کی سمجھ میں آسانی سے پہنچتا چلا جائے, بزرگوں سے مخاطب نہیں ہوں, نوجوان دوست اور جو بچے بیٹھے ہیں. حکمت سے مراد وہ باتیں کہ جن کے ذریعے سے مستقبل کے منصوبے اور مستقبل کی شریعت کے رستوں کو بنایا جائے. اس سے آسان تعریف میرے پاس نہیں ہے. دو تعریفیں میں کر رہا ہوں, ایک سید طباطبائی صاحب تفصیل المیزان اور ایک سید ابو الاعلی سبزواری رحمۃ اللہ علیہ, جو آج مشرف ان کا مقبرہ بڑا شاندار مسجد سبزواری بنی ہوئی ہے آج وہاں پر, کہ دو بہت بڑے فلسفی گزرے شروع میں, ایک آیت اللہ طباطبائی اور ایک آیت اللہ سبزواری ہے. دونوں کہتے ہیں حکمت کی تعریف تو یہ ہے لیکن حکمت کی اقسام کے تحت میں قطعاً خوش نہیں ہو لوں گا کیونکہ حکمت ایک بڑا دقیق موضوع ہے اور نہ میں خود اس میں پڑھنے کی مجبور ہوں اور نہ میں آپ کو اس میں ڈالوں گا. میں تو اس کا ایک نتیجہ دے کر گفتگو کو آگے لے جانا چاہتا ہوں. حکمت سے مراد ایک تو یہ تعریف ہو گئی تو علماء نے بیان کی. حکمت کے دو اقسام علماء کر رہے ہیں, کہتے ہیں ایک حکمت نظری, حکمت عملی. نظری روایت نظر نہیں, تھیوری جسے کہا جاتا ہے. حکمت نظری, حکمت عملی. حکمت نظری کسے کہتے ہیں؟ قرآن اور حدیث کے ذریعے سے رستے بنانا. ایک ہی ہو گیا. اب قرآن اور حدیث کے ذریعے سے جو رستے آپ بنا لیں گے حکمت کے, اسے آٹومیٹک کیا کہا جائے گا؟ حکمت عملی. پریکٹیکل میدان میں جب وہ آ جائے گا. ٹھیک ہے, یہ بات ذہن میں رکھیں. حکمت کی جتنی بھی تعریفیں ہوں, جتنے بھی اس کے زاویے ہوں, جتنے بھی اس کی جہتیں ہوں, جتنی اس کی صورتیں ہوں, ان سب صورتوں کی کامل صورت کو اہل محمد کہا جاتا ہے. میں بہت جلدی کے ساتھ اپنے موضوع پر آ گیا تاکہ چونکہ موسم بھی ویسے خوش ہو رہا ہے اور موضوع اب خوش نہ ہونے پائے. موسم ویسی خوشی کی طرف جا رہا ہے اور ویسے بھی ہم خوش مزاج لوگ نہیں ہیں, لہٰذا موضوع کو خوش نہیں ہونا چاہیے. تب یہ حکمت کی بات سمجھ میں آتی ہے آپ کے. اب میں 2 یا 3 آیتیں پیش کروں گا تاکہ میرا موضوع استوار ہوتا چلا جائے. قرآن مجید قرآن حمید میں نے ابھی کہا 17 مرتبہ حکمت طرف جائے اور 20 مرتبہ حکمت کو گھما پھرا کے اللہ نے استعمال کیا. حضرت داؤد علیہ السلام کا نام سب نے سنا ہے اور حضرت داؤد کے بڑے معجزات ہیں. اور آپ جانتے ہیں حضرت داؤد ان 4 نبیوں میں سے ایک نبی ہیں جنہیں دنیا میں باقاعدہ بادشاہت عطا کی گئی, خلافت عطا کی گئی. ایک حضرت آدم ہے, ایک حضرت داؤد ہے, ایک حضرت ہارون ہے اور ایک حضرت یوسف علیہ السلام. یہ 4 نبی ہیں جنہیں باقاعدہ بادشاہت عطا کی گئی. حضرت داؤد کے لیے ایک آیت پڑھتا ہوں, سورہ سواد کی آیت ہے. سواد جو لکھتے ہیں, سواد. سورہ سواد ایک پورا سورہ ہے قرآن, کیا پیاری آیت ہے.
اور آیت کا پس منظر یہ رسول اللہ جب مشرکین کے جو حرکتیں کرتے تھے مکے کے مشرک اس سے جب رسول اللہ کا دل دکھا تو اللہ نے تسلی کر کے کہا اصبر علی ما یقولون، اے میرے حبیب صبر کر، جو مشرکین مکہ جو تجھے باتیں کہتے ہیں اس میں صبر کر. انداز ہوتا ہے اصبر، صبر کر اے میرے نبی. کیوں بے چین ہوتا ہے ان کی باتوں سے؟ یہ اگر تجھے تانے دیتے ہیں نعوذ باللہ مجنون یا شاعر ہونے کے، تو پریشان نہ ہو، اصبر صبر کر علی ما یقولون. اور اب جملہ سنیں، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد، اور یاد کر ہمارے بندے داؤد کو، یاد کر. جیسے اب میں مثال دوں اس کی، کسی میں مصیبت آ جائے کہتے ہیں نا بیٹا مولا کی مصیبت یاد کرو. اچھا وہ یاد کرانے کو کیوں جا رہا تھا اس وقت؟ بھائی مارا اس کا بات ہے، وہ یاد کرانے کو کیوں جا رہا تاکہ تمہیں اپنی مصیبت ہلکی لگے. رسول کا دل دکھا، اللہ کی آواز آئی اصبر علی ما یقولون، اے میرے نبی صبر کرو. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد، ہمارے بندے داؤد کو یاد کرو، وہ بھی کتنا صبر والا تھا. حضرت داؤد کی قوم نے بھی بڑا نام قدم کیا، حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم نے بھی کم مصیبتیں نہیں دی ہیں. اب آیت کو سننے کا اور میں اپنے جو ہمارا کی ورڈ ہے پورے موضوع کا حکمت اس پر ہم رکے ہوئے ہیں. اللہ کہتا ہے وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد، ہمارے بندے داؤد کو یاد کرو، اس کا قصہ تذکرہ دہراؤ. ذل عید وأواب، ہمارا جو بندہ داؤد تھا یاد کرو کتنا طاقتور تھا اور ہماری طرف لوٹنے والا تھا، ہماری طرف لو لگانے والا تھا. یہ دو جملے کیوں کہے؟ اس لیے کہے کہ تمہیں یہ یاد آئے کہ دیکھو وہ بھی طاقت والا ہونے کے باوجود پریشان تھا اور تمہیں تو ہم نے ساری طاقتوں کو بہتر بنایا ہے. صبر کرو، یہ ہے فلسفہ. خدا کا کوئی جملہ آپس نہیں ہوتا ہے. اور اس کے بعد کیا ہے سنیے. اب حضرت داؤد کے قصیدے پر ہے پروردگار، یہی تو ہوتا ہے نا جو اس کا ہو جاتا ہے پھر وہ ان کا ہو جاتا ہے. کتاب نبی کے زمانے کی ہے، ذکر داؤد کا ہو رہا ہے، میری ثبوت نہیں ہے، ذکر داؤد علیہ السلام کا ہو رہا ہے. انا سخرنا الجبال معه یسبحن بالعشی والاشراق. یاد کرو ہمارے بندے داؤد کو، ہم نے داؤد کے لیے پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا. اے ابھی یاد کرو کہ ہمارا کیسا بندہ تھا، ہم نے پہاڑوں کو کنٹرول میں دے دیا تھا داؤد کے. اچھا کنٹرول میں کیسے دے دیے تھے؟ ایسے پتہ نہیں دیتے نہیں. یسبحنا معه بالعشی والاشراق. داؤد جب صبح کو تسبیح پڑھتے تھے پہاڑوں میں سے بھی تسبیح کی آواز آتی تھی. یہ کیوں ہوتا تھا؟ یہ سمجھتے ہیں کیوں؟ اچھا بات یہ ہے کہ اگر پہاڑ واقعی بولتے تو ہر نبی کے زمانے میں پہاڑ، یہ داؤد کے ساتھ اسپیشلی پہاڑ کیوں بول رہے ہیں؟ اس لیے تاکہ داؤد علیہ السلام کا دل لگا رہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں. یہ چیزیں بھی بول کے بتا رہے کہ داؤد سمجھ لو تم ہی اپنے مقام پہ برحق ہو. ٹھیک ہے، سارے پہاڑ حضرت داؤد کی تصویر کے ساتھ. اور ایک اور جملہ پیش کروں، یہ مرتبت جب پڑھی جاتی ہے تو لہن داؤدی، لہن داؤدی یہ کیوں مشہور ہو گیا بھائی؟ یہ وہ داؤدی اماموں کا داؤدی نہیں ہے، یہ جو حیدری میں آپ کے رہتے داؤدی ہے وہ داؤدی نہیں ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کیونکہ آپ کا لہن بڑا پیارا تھا. روایات میں ہے کہ جب آپ تسبیح شروع کرتے تھے پہاڑ آواز کو سن کر جھومنے لگتے تھے اور پہاڑ بھی ساتھ ساتھ بولتے تھے سبوح القدوس سبوح القدوس. ایک ردم بن جاتا تھا، ردم. یہ جو تنوین آخر آتی ہے سبوح القدوس، یہ عربی میں تنوین کہلاتی ہے، یہ ردم بن جاتا ہے، یعنی یہ وحشت کی کیفیت ہے. گویا کہ پہاڑ بھی حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ محو ذکر پروردگار ہو جاتے ہیں. اور آگے کیا ہے سنیں، وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةٌ لَهُ، ہم نے سارے پرندے داؤد کے کنٹرول میں رکھے تھے. جیسے داؤد تسبیح شروع کرتے تھے اطراف میں پرندے آ کے بیٹھ جاتے تھے اور اپنی آواز میں، ہر پرندے کی آواز مختلف ہے لیکن جب پرندے بولنا شروع کرتے تھے ایسا لگتا تھا کوئی ساز بج رہا ہے اور سارے پرندے اپنی زبان کے اندر ذکر پروردگار کر رہے ہوتے تھے. اللہ کہتا ہے ہم نے سارے پرندوں کو، پہاڑوں کو حضرت داؤد کے حوالے کر دیا. اور ہمارے کام کا جملہ، لیکن آیت چونکہ پوری تھی لہٰذا آیت کو کاٹ نہیں سکتا. اب ہے ہمارے کام کا جملہ. اللہ کہتا ہے وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ، حضرت داؤد بادشاہ تھے نا، بادشاہ کو عربی میں کہتے ہیں ملک اور اس کی سلطنت کو کہتے ہیں ملک. اللہ کہتا ہے وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ، ہم نے داؤد کے ملک کو اور بادشاہت کو مضبوط بھی بنایا. اور اب جملہ سنیں وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ، اور ہم نے داؤد کو حکمت بھی عطا کر دی. اب حکمت پر صرف مسلسل دو آیتیں کی آیتیں سنیں. حضرت داؤد کے بارے میں کیا کہا؟ آتیناہ الحکمت،
حضرت یحییٰ کے بارے میں سورہ مریم میں اللہ نے آواز دی. جب حضرت زکریا نے دعا مانگی کہ پروردگار بوڑھا ہو میرے پاس کوئی اولاد نہیں ہے, مجھے اپنی بارگاہ سے ایک ولی دے دے, وارث دے دے, بچہ دے دے. اللہ نے بیٹا دیا اور کہا ہم نے اس کا نام رکھا ہے یحییٰ. اور پھر اللہ نے یحییٰ کو مخاطب کر کے کہا یا یحییٰ. آپ جانتے ہیں یا حرف ندا ہے, قرآن میں کیا جاتا ہے یا علی ادرکنی, اے علی ہماری مدد کیجیے. یا یحییٰ یعنی یحییٰ کا یا الگ اور یا الگ. یا یحییٰ ہم نے قرآن میں آواز دی یا یحییٰ خذ الکتابہ, کتاب کو پکڑ لو, کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو. اور اب جملہ سنیے, یا یحییٰ خذ الکتابہ بقوۃ, ہم جو تمہیں کتاب دے رہے ہیں, یا کتاب سے مراد کیا ہے؟ حضرت یحییٰ کو کتاب نہیں دی گئی, یا کتاب سے مراد نبوت ہے. وآتیناہ الحکم صبیًّا, یہ حکم وہی حکمت سے یاد رکھیے گا. اب اللہ حضرت یحییٰ کے بارے میں کہتا ہے اور ہم نے یحییٰ کو بچپنے میں حکمت بھی دے دی. بچپنے میں حکمت دے دی. یہ آیت اگر نہ رکھی جاتی تو امام محمد تقی کی امامت پہ اعتراض کرنے والوں کا منہ بنانا ہوتا. کہاں امام تقی کا زمانہ اور کہاں حضرت یحییٰ کا زمانہ. کتنی لمبی پلاننگ ہے قرآن مجید کی. قرآن کی نگاہ میں تھا ہوں میں کچھ کم ذہنیت والے جنہیں 3 سال کے امام کی امامت سمجھ میں نہیں آئے گی, لہٰذا ہم 3 دن کے بچے کی نبوت کو قرآن میں مثال بنا ہے کہ بیوقوف جب 3 دن میں بچہ نبی بن سکتا ہے تو 3 سال میں کہ خاتم الانبیاء کا امام نہیں بن سکتا. وآتیناہ الحکم صبیًّا, ہم نے بچپنے کے اندر حضرت یحییٰ کو نبی بنا دیا. ہو گئی بات حکمت. اب سورہ بقرہ کی آیت, سورہ بقرہ قرآن کا پہلا سورہ. اللہ کہتا ہے میں یؤتی الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا, ہم جسے حکمت کی دولت دے دیتے ہیں اسے خیر کثیر دے دیتے ہیں. جسے حکمت دے دیتے ہیں اسے خیر کثیر دے دیتے ہیں. ایک کہاوت ہے نا, کان ادھر سے پکڑو تو ادھر سے پکڑو, ایک ہی بات ہے. کان تو کان ہی رہے گا. ایسا تو نہیں کہ اوپر سے پکڑوں تو کان, نیچے سے پکڑوں تو جبڑا کے لگا, ایسا تو نہیں. جدھر سے بھی پکڑوں کان تو کان رہے گا نا. اب آیت کیا کہے گی, جسے ہم حکمت دے دیتے ہیں اسے خیر کثیر دے دیتے ہیں. اب اگر میں یوں کہوں کہ جسے وہ خیر کثیر دیتا ہے اسی کو حکمت دیتا ہے تو بات تو غلط نہ ہوئی, اس لیے کہ ہم نے مقام پر بات درست ہے. اللہ کہہ رہے جسے ہم حکمت دیتے ہیں اسے خیر کثیر دیتے ہیں. اب یہ جسے مجھے سمجھ میں کہاں ہے, کسے, جسے کا مطلب کسے. اب جتنے منہ اتنی باتیں. ہر آدمی کہے گا ہمیں حکمت دی گئی, ہمیں حکمت دی گئی. یہ من ہر کسی کے لیے نہیں ہے, یہ انہیں کے لیے جن کے لیے قرآن استعمال کرنا چاہ رہا ہے. اب کیسے پتہ چلے وہ حکمت ہے کس کے پاس؟ تو قرآن نے ایک اشارہ دے دیا, ہنٹ دے دی قرآن نے, جسے ہم خیر کثیر دیتے ہیں اسی کے پاس حکمت کا خزانہ ہوتا ہے. تو ڈھونڈو قرآن میں خیر کثیر کہیں استعمال ہوا ہے, کہیں پر خیر کثیر بولا گیا ہے. تو خیر کثیر تو مجھے کہیں نہیں ملا. ہاں آخری سپارے میں کوثر ضرور ملا. اب میں نے مفسرین سے پوچھا کوثر کیا ہے, پہلے تو بولا کہ کہنے لگا نہیں فاطمہ نہیں ہے. میں نے کہا پھر کیا ہے, کہنے لگا نہیں حوض کوثر بھی نہیں ہے. اس سے مراد خیر کثیر ہے. ایک کا انکار کرنے چلے دوسری چیز ثابت ہو گئی. یعنی اگر یہ مان لیا کہ خیر کثیر فاطمہ کا گھر ہے تو ماننا پڑے گا حکمت علی کے گھر میں ملے گی, شکیفہ میں نہیں ملے گی. حکمت علی کے گھر میں ملے گی. نتیجہ خیر ہوتی ہے گفتگو کے مقام پر. اب آ گیا جہاں سے گفتگو اپنے مرحلے کی طرف بڑھتی چلی جائے. اہل بیت کا گھرانہ وہ گھرانہ ہے کہ جہاں حکمت کے خزانے. ایک لفظ اردو میں اور سنا ہوگا آپ نے, وہ اردو پڑھیں گے. حکام ہے بالا نے حکام نے کا حکام, یہ حکام جمع ہے حکم کی. حکم فیصلہ کرنے والا, حکم بہت لفظ سنا ہوگا آپ نے. صفین کے معاملے میں, نہران کے معاملے میں مولوی حکم کہتے ہیں فیصلہ کرنے والا. حکام ہے حکم کی جمع. ٹھیک ہے. علماء کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ نے جتنی بھی زمینیں بچھائی ہیں ان سب پر اس نے فیصلہ نافذ کرنے والا تو کسی کو بنایا ہی ہوگا. ایسا تو نہیں ہے کہ زمین کھلی چل رہی ہے اتنا بڑا, ایک کچہری جج کے بغیر نہیں چلتی ہے, اس کو بھی ایک جج ہوتا ہے چھوٹا سا. حکام اللہ نے زمین پر بنائے. اب وہ حکام کہاں پر ہے؟ ہر آدمی کہے گا ہم صاحب حکمت ہے. حکمت وہی ہوگی جہاں قرآن اور رسول بتا کر جائے. ٹھیک ہے. اب وہ حکمت حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟
न मिलता कभी को रास्ता उम्मत को अगर रसूल अली का दरवाजा न बताते। इसीलिए रसूल जिंदगी में दरवाजा बता के भी गए और दरवाजा बना के भी गए। दरवाजा खाने काबा में भी बन के बता रहा है कि ये आने वाले हैं, और मस्जिद में भी दरवाजा अलग से बता रहा है कि यही वो है जो अल्लाह तक जाने का दरवाजा है। एक रिवायत हमारी सारी किताबों में हवाला भी नहीं, हर किताब में मासूम फरमाते हैं नहनु हुक्कामुल्लाह, हम अल्लाह की तरफ से हुक्काम है। हुक्म उसका होगा चलवाएंगे हम, हुक्म उसका होगा नाफिज हम करवाएंगे। सारी हिकमतों का खजाना अल्लाह ने आले मोहम्मद के पास रखा है। अब एक हदीस बड़ी मशहूर है, हर किसी ने सुनी हुई है, अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, ये बहुत आम है। दूसरी वाली इससे कम आम है, वो क्या है? और अली के लिए हुजूर ने फरमाया अना दारुल हिकमत व अली बाबुहा, मैं हिकमत का घर हूँ, अली दरवाजा है। ये नहीं कहा अना मदीनतुल हिकमत व अली बाबुहा, अना बाबुल इल्म व अली, अना दारुल इल्म व अली बाबुहा, ऐसा नहीं है। मैं इल्म का शहर हूँ, अली दरवाजा है। अली हिकमत का घर, मैं हिकमत का घर, अली दरवाजा। यानी शहर बड़ा है, घर छोटा है। रसूल है इल्म का शहर, अली दरवाजा। रसूल है हिकमत का घर, अली दरवाजा। अब मुझे अपने नाम से बताइए, अगर कोई घर में आना चाहता हो तो पहले शहर में आएगा तभी तो घर तक आएगा। अगर वो कहते नहीं मैं शहर में नहीं आऊंगा, घर में भी आना चाहता हूँ, यानी दूसरे लफ्जों में कोई ये कहे कि मैं इल्म भी हिकमत भी पाना चाह रहा हूँ और मैं इल्म के शहर में नहीं आऊंगा, तो सब उसे कहेंगे नहीं और चले जाएंगे आप। इसलिए कि अल्लाह ने हिकमत का घर रखा है इल्म के शहर में। और इत्तेफाक की बात यह है कि दरवाजा दोनों का अली है। अब इसे इत्तेफाक कह लीजिए या रसूल अल्लाह का कोई मंसूबा कह लीजिए, बाखुदा मुझे तो नहीं पता। हकीकत तो यह है कि अगर शहर कहो तब भी दरवाजा अली, और अगर घर कहो तब भी दरवाजा अली। मुझे आज तक ये समझ में ना आया कि अली को दरवाजा ही क्यों कहा, क्यों जरूरत पड़ी किसी को छतें और दरवाजे और दीवार बनाने की, अली को कुछ और क्यों ना कह दिया। रसूल जवाब देंगे हम अली को कुछ और भी कह सकते थे, हमने दरवाजा इसलिए कहा क्योंकि दरवाजे का मिजाज ये होता है जो जितना बड़े कद का क्यों ना हो, जब घर में आना चाहता है को छुपाएगा तो आएगा। जब हमारी बड़ी अजीब है ये साथ, अच्छा भाई कहने लगे कि नहीं हम नहीं आएंगे, मैं छलांग अच्छी लगा लेता हूँ। साहब ने कहा मैं छलांग अच्छी लगा लेता हूँ, तो मैं अगर वैसे छलांग लगा लूँ तो क्या होगा, और मैं छलांग लगा के कहूँ या रसूलल्लाह इनकी खैरात दे दें, तो खैरात नहीं मिलेगी, तो जूता मिलेगा। इसलिए कि अगर रात के 4 बजे को दरवाजे से छोड़कर दीवार से कूदे और पकड़ा जाए और कहे कि मैं तो भीख लेने आया था, क्या देंगे अपनी मान से बताइए, भीख देंगे या उसे पिटाई करेंगे? पिटाई होगी ना उसकी, वो पीटा जाएगा, वो पीटा जाएगा। तो दरवाजे को छोड़कर जो जब यहाँ से जाएगा वो कभी इल्म नहीं पाएगा। यही सबब है कि 1400 साल से इल्म के वारिस हम हैं, बाकी मिर्जा दूसरों के पास है, कोई कुछ संभाले फिर रहा है, कोई कुछ संभाले फिर रहा है। जो दरवाजे से गए थे वो इल्म लिए बैठे हुए हैं। ये बात ध्यान में रहनी चाहिए। हिकमत इलाही के वारिस अगर कोई है तो वो आले मोहम्मद है। इसलिए सूरह जुमा बार-बार कहती है युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि मलिकिल कुद्दूसिल अजीजिल हकीम हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। रसूल आए हैं अलग से हिकमत सिखाने के लिए। अजीजाने गिरामी, इस रसूल का हर काम हिकमत से भरा है। इस रसूल का कोई काम हिकमत से खाली नहीं है। अगर सामने मिंबर बनवा रहे हैं तो कोई हिकमत है, अगर सामने बिस्तर पे अली को सुला रहे हैं तो हिकमत है, अगर अली को कांधों पे बुलंद कर रहे हैं तो कोई हिकमत है, अगर अली को बाहिर में ले जा रहे हैं तो हिकमत है। रसूल का तो कोई काम हिकमत से खाली नहीं है। किसी को कंधे पे बिठाया तो हिकमत के लिए बिठाया, किसी को बिस्तर में सुलाया तो हिकमत के तहत सुलाया, अगर किसी को महफिल से भगाया तो हिकमत के तहत भगाया, और अगर किसी को महफिल से रुस्वा करके उठाया तो हिकमत के तहत उठाया। कोई काम हिकमत से खाली नहीं है, बस हिकमतों का सफर है। इस वजह से नर्सरी है इनको हिकमत की, यहाँ इनको हिकमत की परवान चढ़ती है।
یہاں علم و حکمت پرورش پاتی ہے، یہاں علم و حکمت کی نشو و نما ہے۔ حیدری فضا کے ماحول کے اندر اور غم حسین کے آنسو سے علم و حکمت کی فصل کی آبیاری کرتے رہے۔ یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہ سب اپنے اپنے عہد کی فصل علم و حکمت کی بو چکے ہیں، اور اب یہ جو نوجوان بیٹھے ہیں یہ علم و حکمت کی اس فصل کے امین ہیں کہ جو مجلس حسین کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے۔ خدا کی قسم اگر محبت علی کا ماحول نہ ہوتا اور غم حسین کی آبیاری نہ ہوتی تو اس فصل کو کب تک کے کیڑے کھا رہے ہوتے۔ یہ فصل اگر آج علم و حکمت ممبر سے بول رہا ہے تو یہ صدقہ ہے مجلس امام حسین کا۔ اپنی زندگی کو صرف کر دیجیے محبت اہل بیت میں، اڑنا بیٹھنا ذکر ہے تو جو قریب رہے مرحوم مقبول علامہ مذکور کے جانتے ہیں کہ ان کا اوڑھنا بچھونا ہی مجلس تھا۔ اپنے آپ کو وقف کر دیجیے علی کے لیے، پھر دیکھیے علی اپنی کریمی کیسے دکھاتے ہیں۔ کہتے تم ہمارے گھروں تو صحیح، تم تھوڑا سا ہم کا گاؤں ہم آگے بڑھ کر خود ہی تمہیں قبول کریں گے، تم پیش کریں گے، تم 2 قدم کو آگے بڑھاؤ ہم تمہارے ہاتھ کے پکڑ کر تھامیں گے۔ خدا کی قسم جس کی زندگی محبت اہل بیت میں گزر جائے وہ مرنے کے بعد بھی ذکر سے رشتہ توڑتا نہیں ہے۔ کبھی شب جمعہ شروع کو اس دن ہوتا ہے کہ جاؤ فلاں مقام پہ تمہارے لیے کچھ ذکر ہو رہا ہے، اور کہیں کچھ نہیں ہو رہا تو جاؤ نجف تمہارے لیے کھلا ہے، کربلا تمہارے لیے، مشہد تمہارے لیے ہے۔ یہ روایات موجود ہے۔ ہر شب جمعہ کم سے کم ہر مومن کی روح کو اجازت ہے کہ اپنے گھر پر جائے، لیکن اس سے بلند بھی اگر کسی مومن کے درجات ہیں تو شب جمعہ کے علاوہ بھی روح کو اختیار دے دیا جاتا ہے جہاں چاہے جاؤ۔ پھر مومن کی روح سے پوچھنا نہیں پڑے گا کہ کہاں جانا چاہے گی، اس کو کھینچے گا یا نجف اپنی طرف یا کربلا اپنی طرف، یا اگر دل کی تسلی چاہے تو پھر اسے مشہد کی مقناطیسی کو بدے کھینچ لیتی ہے۔ ہمارے پاس آ جاؤ، یہاں بھی نور علی ہی جگمگا رہا ہے، مشہد میں بھی نور علی ہی جگمگا رہا ہے۔ اجلان گرامی اس مجلس سے وفا جو کرتا ہے کہ مجلس اور یہ فرش بننے کے بعد اس سے وفا کرتا ہے۔ میں نے کہا نا کتنے لوگ صبح شام مر جاتے ہیں، کسی کا ذکر نہیں ہوتا، کوئی نہیں پوچھتا 20-30 دن کے بعد، لیکن اتنا بڑا شرف ہے کہ جب جب ذکر اہل بیت کیا جائے گا تب تک ان کے نام کو سر محفل بطور فاتحہ پڑھا جائے گا، کبھی ان کا ذکر درمیان میں آ کر چلا جائے گا۔ اور اس سے بڑا اعجاز حسین اپنے چاہنے والے کو کیا دے کہ تم نے ہماری مجلس پڑھی، تم ہماری مجلس میں بطور مہمان آتے تھے، ہم میزبان ہوتے تھے، اب ہم میزبان ہیں تم ہمارے مہمان بن جاؤ۔ اور اتنے کریم ہیں کہ لینے کے لیے خود آتے ہیں، معصوم لینے کے لیے خود آ جاتے ہیں۔ روایات اہل بیت ہیں، یہ عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہماری عقائد کی کتابوں میں لکھا علماء نے کہ ادھر روح کے نکلنے کا وقت ہوتا ہے، روح اس پنجرے میں جب پھڑپڑا رہی ہوتی ہے جیسے کسی کو دیکھ لیا ہو، تو ایسے میں آل محمد قریب تشریف لے آتے ہیں، اور جب روح ان کو دیکھتی ہے اور جب پردے ہٹ جاتے ہیں، جب امر خدا نافذ ہونے والا ہوتا ہے، حتمی ہے کہ اب اس کی روح نکلتی ہے، دیدار کر لیتا ہے علی کا، دیکھ لیتا ہے جمال مصطفیٰ کو، دیکھ لیتا ہے روب فاطمہ زہرا کو، حسن مشرفہ کی کرامت کی بلندی کو دیکھتا ہے، حسین کی مظلومیت کو جب آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے۔ دیکھیں ہم سب زندگی گزری ہماری آپ کی مجلس میں، خدا ہماری ساری زندگی مجلس اہل بیت کے اندر گزارے، زندگی بھر جو حسین سنا یہ بھی ذہن میں رہے کہ جب حسین دیکھیں گے تو کیفیت کیا ہوگی، امام تشریف لائیں گے نا اپنے وجود مقدس کے ساتھ، اور کیا ہی ڈھنگ ہوگا کہ جس دن روح قبض کی جا رہی ہے وہ دن عابد بیمار کی مجلس کا دن ہے۔ گویا کہ حسین ان لفظوں کے ساتھ آئے ہوئے کہ آج ہمارے بیٹے کی مجلس پڑھنے کے لیے ہم تمہیں لینے آئے ہیں، پڑھتے تو تم ہمیشہ تھے، آج کی مجلس کچھ نئے ڈھنگ کی ہوگی، آج تم پڑھو گے ہم بیٹھ کے سنیں گے، آج تم ہمارا ذکر ہمارے سامنے کرو گے۔ اور یقیناً جس رات دن میں مرحوم کی وفات ہوئی، رحلت ہوئی، کی شہادت ہوئی، یقیناً تو وہ رات کو تھی کہ جس رات ہمیں امام سجاد کی مجلس سے خطاب کرنا تھا۔ تو یہی سے اندازہ لگا لیجیے مجلس تو ہو گئی، وہ مجلس تو پڑھی گئی ہوگی، ذکر نہیں رکتا ہے، لیکن ان کی وہ مجلس جو انہوں نے امام سجاد کے سامنے پڑھی ہوگی ساری مجلسوں پہ بھاری ہوگی۔ کیسے بیان کیا ہوگا امام سجاد کے سامنے، کیسے پرسہ دیا ہوگا، اے آقا آپ جس وقت یتیمی کے داغ سے
مشکلات کے عالم میں تھے، کسی نے آپ کو بھروسہ نہیں دیا تھا۔ یہ مسائل پڑھے جا رہے ہوں گے، یہ مسائل یقیناً پیش کیے گئے ہوں گے، اور روح حسین سن رہی ہوگی، روح سید سجاد سن رہی ہوگی، روح زہرا سن رہی ہوگی، اور روح جان آفرین میں سپرد کرتی۔ وہ بند آنکھیں نہ جانے کتنے منظر اپنی آنکھوں میں لے کر چلی گئی۔ میں نے بہت سوچا یہ کیوں حکم ہے کہ آنکھوں پر بند کر دیا جائے؟ شاید اس کا فلسفہ یہ ہو کہ جو آنکھ علی کو دیکھ چکی ہو اب اسے بند نہیں کر دو تو اچھا۔ اب دنیا کا کوئی منظر ایسا نہیں ہے کہ یہ آنکھ اس کو دیکھے، آنکھ بند کر دی جائے۔ ہمارے یہاں کئی مقام پر غسل دیتے ہوئے دیکھا ہے کہ باقاعدہ اس کا غسل دیا جا رہا ہوتا ہے، آنکھ پھڑپڑاتی ہے، وہ روح صاف ہوتی ہے مرنے والے کے، اور کان میں کہہ دیا جائے کہ آنکھ کو بند کر لو تو باقاعدہ آنکھ بند ہو جاتی ہے۔ اور یقیناً جو علی کو دیکھ کر آنکھ بند کرے اب وہ علی کو دیکھنے کے لیے ہی آنکھ کھولتا ہے، اور آنکھ کھلی ہوگی قبر میں جب علی آئے ہوں گے۔ بڑا ہمارا ذکر کرتے تھے، ہماری ولایت کے چرچے کیا کرتے تھے، وہ ہم تمہارے سامنے آ گئے۔ حسین ابن علی نے یقیناً اپنا جلوہ دکھایا ہوگا، اپنے چہرے سے جب نقاب ہٹائی ہوگی تو ہائے حسین کہہ کر اتنا تو کہا ہوگا، ہائے فاطمہ کے بیٹے تم وہی حسین ہو کہ جس کی کربلا کو سنتے سنتے ہم آج قبر میں تمہارے سامنے آ گئے۔ یقیناً حسین نے کہا ہوگا ہاں میں ہی وہ قدیم نبرات ہوں، میں ہی وہ مظلوم ہوں کہ کربلا میں جس کا ایک لمحہ لو کے گزرا ہے، ایک لمحہ لو کے گزرا۔ امام حسین کی زیارت پروردگار سب کو نصیب کرے۔ بڑے دن ہوئے اب کربلا نہ دیکھتے ہوئے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے زندگی گزر نہیں پا رہی۔ جب زیارت کھلی ہوئی تھی تو وہ وقت نہیں تھی، آدھی ہو گئے تھے نا، اور حسین نے کچھ دور کر دیا۔ حسین نے کہا کہ کچھ فاصلہ تمہیں میسر آ جائے، آج سب کا دل طور پر ہے کاش کربلا کا رستہ کھل جائے، ہر آدمی دوبارہ کربلا پہنچتا چلا جائے۔ جس دروازے پہ امام حسین کے جائیں گے ہر دروازے پہ ایک مستقل عمارت ہے، ہر دروازے میں مستقل عمارت ہے، ایک دروازے پر مستقل عمارت ہے۔ السلام علیکم یا قتیل الابرار، اے آنسوؤں والے شہید تجھ کو سلام ہو۔ اس کا ترجمہ اور علامہ طاہر کیا کرتے تھے، سلام اس شہید پر جسے رولا رولا کے مارا گیا ہے، جسے آخری لہجے پر رلایا گیا۔ ہاں جب مقتل کی کتابوں کو کھولا تو دیکھا عصر عاشور، جب کوئی دستے پر نے اذان دی حسین ہچکیاں لے کے رونے لگے، مدینے میں کوئی بہن رونے لگی، ان کا لاشا آیا اور حسین کے لاشے پہ رونے لگے، حبیب کا لاشا آیا حسین حبیب کے لاشے پہ رونے لگے، ظہر کے بعد اقربا کے لاشے آئے، ایک ایک کے لاشے پہ حسین رونے لگے، اکبر کے لاشے پہ حسین رو، قاسم کے ٹکڑوں پہ حسین رو، اور محمد کے لاشوں پہ حسین رو، اور جب 32 برس کا بھائی اس کے جنازے پر غیر آنکھوں کے زمین پر آیا، وہ کمر کو پکڑ کے کہا الان ان کے سرا جہری، اب تو ہماری کمر ہی ٹوٹ گئی، روتے ہوئے تیرے خیمہ پر آئے، علم کو زمین میں گاؤں دیا، ابا کو زمین میں بچھایا، زینب ہمیں پرسا دو، ہمارا بھائی مارا گیا، اے کلثوم ہمیں پرسا دو، ہمارا بھائی عباس مارا گیا۔ عباس کے جانے کے بعد حسین کے چہرے پہ بے چارگی دیکھی گئی، روایتیں بیان کرتی ہیں لہجہ لہجہ حسین روتے رہے۔ آخری مرتبہ خیمے کے قریب جب حسین آئے، خیمے کی چوک سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئے۔ حسین نے وہ محاورہ پڑھا جو عرب سخت مصیبت کے وقت پڑھا کرتے تھے۔ حسین ابن علی نے عربی میں محاورہ بول کے کہا لو تولے کل قطع لناما، اگر اس پرندے کو چھوڑ دیا جاتا یہ کہیں جا کر سو جاتا۔ سکینہ نے یہ محاورہ سنا، بلک کے کہنے لگی یا ابتا استسلمت للموت، بابا کیا تم نے موت کے آگے ہاتھ ٹیک دیے ہیں؟ یہ جملہ سنا، کہا سکینہ جس کا کوئی مددگار نہ رہے وہ موت کو گلے نہ لگائے تو کیا کرے؟ کہا بابا آخری مرتبہ تو ہم سے ملنے آ جائیں گے۔ حسین خیمے میں آئے، بس آخری جملہ، ایک مرتبہ خیمے میں داخل ہوئے، روایت کرتی ہے بیویاں دو قطار میں پھٹ گئی، کون کہہ رہے کہ حسین اگر ہمارے تمہارے بعد خیمے میں فوج آ گئی تو ہم کیا کریں گے؟ کون کہہ رہے کہ حسین اگر کسی نے پردہ چھین لیا تو کیا کریں گے؟ 4 برس کی سکینہ ابا کو پکڑ کے کہہ رہی تھی یا ابتا ردنا الی مدینہ جدنا، بابا ہمیں نانا کے مدینے پہنچا دو، بابا آپ کے بعد ہمارا کوئی نہ رہے گا۔ ایک مرتبہ بہنوں کو تسلی دی، اب جب نکلنے لگے بس آخری
جملہ تقریر کا جناب فضا کی طرف اشارہ کیا، آواز دے کے کہا فضا وہ کوٹا تو ہمارے حوالے کر دو جو ہماری ماں زہرا سی کر رویا کیا کرتی تھی، اور کہا دھیان سے لاؤ زینب کی نگاہ نہ پڑنے پائے۔ فضا خیمے میں اندر گئی ہے، صندوق سے وہ کرتا نکالا، ہاتھوں میں چھپایا، اب جو زینب کے سامنے سے گزری ہے، زینب نے کہا فضا ذرا رک جائیے، ذرا یہ تو بتائیے ہاتھوں میں کیا ہے؟ کہا حسین نے بتانے سے منع کیا ہے۔ کہا اماں میں کس سے وہ کرتا چھپا رہی ہوں؟ میں تو عینی شاہد ہوں، میری اماں سیتی جاتی تھی، روتی جاتی تھی، زینب یہ کرتا نہیں ہے، بھائی کا کفن ہے۔ جب حسین کو یہ کرتا مانگتے دیکھو، حسین کی گردن کے بوسے لے لینا، کہا اماں ذرا حسین کو کفن میں تو دیجیے۔ آخری جملہ یہ بھی حق ہے ایک ذاکر بیت کی مجلس کا۔ حسین خیمے میں آئے، کہا کہو بہن کیا بات ہے؟ کہا بھیا ذرا گردن تو کروں کرو۔ کہا کس لیے؟ کہا اماں کی وصیت پوری کرنی ہے۔ کہا بہن کیسی وصیت؟ کہا 11 ہجری جب میری ماں دنیا سے جا رہی تھی، مجھے قریب بلا کے کہا تھا زینب ہم تو کربلا میں نہ ہوں گے، ہماری نیابت میں گردن کے بوسے لے لینا۔ بھائی کی گردن کے بوسے لیے۔ کہا زینب اب ذرا تم اپنی آستینوں سے کپڑے کو اونچا کرو۔ کہا بھیا کس لیے؟ کہا 21 رمضان کی رات تھی، ہمارے بابا کی وصیت تھی۔ بھائی نے بہن کو وصیت پہنچائی، زینب نے کفن ہاتھ میں دیا، بھائی کفن لے کے چلا، قدم قدم میں روتے جا رہے، بس سارے جملے چھوڑ دیے، آخری جملے میں چھوڑتا ہوں۔ حسین زلزلہ کے قریب آئے، زلزلہ کی اذان کو پکڑا، ایک مرتبہ دائیں دیکھا، ایک مرتبہ بائیں دیکھا، این این ابطال الصفا، این این قریشان الحجا، این این حبیب بن مظاہر، این این مسلم بن عسیجہ۔ ارے دوستو ہم نے تمہیں سوال کرایا تھا، کیا ہمیں کوئی سوال نہ کرائے گا؟ بہن نے پردہ اٹھایا، بھیا بہن کو اجازت ہے یہ آخری خدمت بہن پوری کرے۔ ایک طرف سے حسین کو زینب نے پکڑا، ایک طرف سے فضا نے بازو تھاما۔ حسین نے کہا اماں آپ یہ زحمت کیوں کرتی ہے؟ کہا حسین اماں بھی کہتے ہو اور آخری خدمت بھی نہیں کرنے دیتے، مجھے فاطمہ زہرا کی نیابت کرنے دو۔ حسین کو تو جناب پہ بٹھایا، ادھر حسین چلے، زینب نے ایک مرتبہ خیمے کو دیکھا، ایک مرتبہ مقبر کو دیکھا۔ حسین میدان کربلا میں پہنچ گئے، شہادت پڑھنا مصروف نہیں، بس ایک منظر بتانا ہے۔ حسین کو زندنا سے گرایا گیا، حسین پہ حملہ کیا، حسین پہ تلواروں کے بار، پتھروں کے بار، تیروں کے بار، نیزوں کے بار، حسین زخمی ہو گئے۔ ایک ایرانی خطیب پڑھتا ہے کہ جب پہلی ضرب لگی حسین نے کہا بسم اللہ رب اللہ، دوسری چوٹ لگی حسین نے کہا لا حول ولا قوت، تیسری ضرب لگی حسین نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، چوتھی ضرب لگی رجزن بقضائہ و تسلیما لامرہ، ایک تلوار کی ضرب لگی، کہا یا جدہ، دوسری ضرب لگی، کہا یا بتا، ایک اور چوٹ لگی، کہا یا اماں، اب جو چوٹ لگی کہا یا باسا، یا باسا، یا باسا۔ شمر کہتا ہے جب میں گلا کاٹ رہا تھا میرے کان کو قریب کیا، میں نے دیکھا حسین کہہ رہے تھے عباس ہم تو دنیا سے چلے گئے، اب زینب کا پردہ چھنے گا، عباس اگر تم نہ جاتے ہمارا سر سے نہ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار اس ذریعے کا، اس فضائل و مصائب کا ہدیہ کرتے مرحوم علامہ ظفر نقوی مرحوم کی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔
ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے قرار فرما، خدمات کا بہترین بدلہ عنایت فرما، زحمات کو قبول فرما۔ پروردگار جنہیں ہم اپنے اس مجلس سے انعقاد کیا ان کے ذریعے تشکر کا اپنی بارگاہ ہمیں قبول فرما۔ پروردگار چاہدہ معصومین کا ہمیں ذکر ولایت اہل بیت سے متمسک رہنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار چاہدہ معصومین کا دنیا بھر میں جہاں تین شیعہ نے حضرت کرار آباد ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ ہمارے اس برادری کے علاقے کے جتنے مومنین ہیں بزرگان ہیں ان تمام کا سایہ سروں پہ تعدیر قائم فرما، خصوصاً ہمارے نایاب بھائی ہمارے جعفر ڈگرامی صاحب، ہمارے باقر صاحب اور جتنے بزرگان ہیں پروردگار ان سب کو طول عمر عنایت فرما۔ پروردگار بالیان مجلس کی شکل توفیقات میں اضافہ فرما، امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ فاتحہ کی گزارش ہے مرحوم علامہ ظفر تنقی ابن سید ظہیر حسن نقوی اور اپنے مرحوم کے شامل۔ الحمدللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم برحمتك يا أرحم الراحمين۔ جزاک اللہ۔ انجمن عباسیہ کے رکیب سے ملتمس ہیں مولانا وسیم اعظم اور شہنشاہ انجمن عباسیہ زینب کی یہ صدا ہے عباس آپ ہی جاؤ، زینب کی یہ صدا ہے عباس آپ ہی جاؤ، زینب کی یہ صدا جاؤ، زینب کی یہ صدا ہے عباس آپ جاؤ، چھنتی میری ردا ہے، چھنتی میری ردا ہے عباس آپ بھی جاؤ، زینب کی یہ صدا زینب کی یہ صدا ہے عباس آپ جاؤ، زینب ہے سرور رہنا آزار شام کوفہ، زینب ہے سرور رہنا آزار شام کوفہ، زینب ہے سرور رہنا دیکھو سجا ہوا ہے عباس آپ جاؤ، زینب کی یہ صدا ہے عباس آپ جاؤ، زینب کی یہ صدا ہے عباس آپ جاؤ، سجاد ناتباں کو مارے گئے ہیں ترے، سجاد ناتباں کو مارے گئے ہیں ترے، سجاد ناتباں کو مارے گئے ہیں ترے، ظلم و ستم رواں ہے عباس آپ جاؤ، زینب کی یہ صدا ہے عباس آپ جاؤ، زینب کی یہ صدا ہے عباس آپ جاؤ، کس طرح چل سکے گی میں شامیوں کے، کس طرح چل سکے گی حج میں شامی ہو کے، اس
طرح چل سکے گی مجمع میں شامیوں کے زینب کا سر کھلا ہے آواز آ